ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے علی شاہ جو ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں، بتایا تھا کہ بلوچستان میں 90% صحافی ولنریبل ہیں. امتیاز گل صاحب، آپ نے ان کی بات سنی اور انہوں نے بتایا کہ کن پریشرز کے تحت وہ وہاں پہ کام کریں. ان حالات میں بیلنسنگ ایکٹ صحافی کیسے کرتے ہیں اور سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ آئی تھنک زیادہ ذمہ داری اداروں پہ عائد ہوتی ہے. جیسے فہد نے بھی کہا، نیوز روم پہ ہے، پروڈیوسرز پہ ہے کہ ان کو ہدایت کی جانی چاہیے ادارے کی طرف سے، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، کہ اپنی جان پہ آپ کھیل کے یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، کوشش کر لیں. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، آپ کو احتیاط تو لازمی کرنی پڑے گی. انشورنس چلیں آپ نے کروا لی، انشورنس اگر آپ نے کروا لی، آپ کی جان تو گئی ہے. انسان خدا نخواستہ اپاہج معذور ہو جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ احتیاط کریں، ادارے ان کو پش نہ کریں ایکسکلوسیو فوٹیج کے لیے. اس کے میر بغیر صاحب، کوئی ایسی پریکٹس ہے ہمارے اداروں میں کہ آپ اگر کسی ڈینجرس علاقے میں بھیجیں تو ایک سیکیورٹی فارم ہوتا ہے، سیکیورٹی اسیسمنٹ فارم، وہ فل کرایا جاتا ہے؟ نہیں، کم از کم پاکستانی جو ادارے ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ بم دھماکے سے یا فائرنگ سے جو ہے ہمارے صحافی کیسے بچے اور ان میں ان کی جان کیوں چلی جاتی ہے. لیکن ان صحافیوں کا کیا ہوگا جن کو کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے مار دیا؟ کچھ تو مار دیا نا طالبان نے، اور کچھ بم دھماکے میں مارے گئے. یہ تو ٹھیک ہے، جو آج کا واقعہ ہوا اس میں ٹیررسٹ انوالو ہیں. لیکن کچھ جرنلسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سچ لکھ رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اور انہیں مار دیا جائے گا، اور پھر وہ آ کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو انفارم کرتے ہیں جی کہ میری زندگی خطرے میں ہے. ہیڈ کوارٹر کہتا ہے نہیں، شاباش، ویل ڈن، تم اپنا کام کرتے رہو. اور جس طرح کہ علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو ابھی تک پچھلے 10-15 سال میں جو صحافی اپنی جان سے گئے، آدھے سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے شہید کیے. حیات اللہ خان جو ہے اس نے اپنی زندگی سے پہلے، مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز مار دیں گی. موسیٰ خان خیل نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز مار دیں گی. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کس نے مارا ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کی مینجمنٹ اور ہماری جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ اس میں ناکام رہی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے جن کو مارا. کمیشنز بنے تھے، انکوائری رپورٹس ہوئی تھیں، ان کا کیا بنا؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیکھیں، ایک قتل ہوتا ہے، ایک جرم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی ڈیٹرنس ہوتی ہے اسٹیٹ کہ کسی جرم کے بعد اس مجرم کو پکڑ کے اس کو سزا دیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنائیں کہ آئندہ یہ جرم نہ ہو. حیات اللہ خان کا ذکر کیا احمد میر صاحب نے، بہت سے صحافیوں کے دوست تھے، احمد میر صاحب کے دوست تھے، مگر آج تک وہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ جو کہ مکمل ہوئی، یہاں پہ تو پہلے عدالتی کمیشن بنتے نہیں ہیں، جب بن جاتے ہیں تو رپورٹ نہیں مکمل ہوتی. اگر رپورٹ ایک کیس میں مکمل ہو بھی گئی تو وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. اور یہ ہے وہ جمہوری اور منتخب حکومت جو تمام دعووں کے باوجود ایک حیات اللہ خان کے کمیشن کی رپورٹ کو بھی منظر عام پہ نہیں لا سکی، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں شاید جو اشارہ کرتی ہیں، جیسے احمد میر صاحب نے کہا کہ اس میں خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے. ایک بات اور بتاؤں، اب صرف خفیہ ادارے نہیں رہے، اب صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ کانفلکٹ زون میں کھلم کھلا جو وہاں پہ فورسز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں بڑے لوکل لیول پہ، وہ کھلم کھلا اس قسم کی دھمکی آمیز رویہ اپناتی ہیں صحافیوں کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے. ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ حیات اللہ خان کے کیس کو فالو کری تھی اس کی وائف، اس کو شہید کر دیا. اس کے بعد اس کا بھائی فالو کر رہا تھا، اس کو بھی شہید کر دیا. اور یہ ایک ایسی ڈیٹرنس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خفیہ ادارے صرف یہ نہیں کہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ آنے نہیں دیتے، خفیہ ادارے تو جو مسنگ پرسنز ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں، سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری جیسا طاقتور آدمی جو کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس لاپتہ افراد کے کیس کو حل نہیں کر سکا. تو ایک اوورآل جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ صحافی جو کہ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. امتیاز گل صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے آبجیکٹیوٹی اور جرنلسٹک نیوٹریلٹی کا، کہ اگر آپ کوشش کریں کہ میں نیوٹرل رہوں، دونوں سائیڈوں کو آپ بڑی آبجیکٹیولی کور کریں، تو پھر بھی یہ تھریٹس کا سلسلہ جاری رہتا ہے پاکستان جیسے ملک میں؟ بہت مشکل ہوتا ہے آپ آبجیکٹیو رہ کے بھی خود کو بچانا. اگر کوئی بھی کسی بھی دن یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کوئی کام کیا، ایسی چیز جو کہ اس کے مقاصد سے کانفلکٹ کر رہی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ بچا کے چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جیسے حامد نے کہا، ہم جنوبی شمالی وزیرستان سے اکثر قبائلی علاقوں سے بھی صحافی جو ہیں باہر نکل آ چکے. وہ ڈیرہ اسماعیل خان کوہاٹ وغیرہ پشاور میں آ کے عمل انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اس لیے کہ یا آپ پولیٹیکل ایجنٹ یا آرمی کی بات مانیں گے یا پھر طالبان کی بات مانیں گے. اگر نہیں مانتے ہیں تو درمیان میں آپ پس جائیں گے. پاکستان کے جو صحافی ہیں جی، جو پاکستان کے آبجیکٹیو صحافی ہیں، ان کی زندگی کو طالبان سے بھی خطرہ ہے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی خطرہ ہے. وہ دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. فوج سے تو خطرہ نہیں ہے.
فوج سے تو خطرہ نہیں. فوج اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسی کی بات کر رہا ہوں. کوئکلی یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے سیکورٹی کا الیکٹرانک میڈیا سے ہے, اخبارات کے دور سے نہیں, اس کی ذمہ داری کیونکہ یہاں پہ ویژولز آپ کے پاس زیادہ تھے. حامد میر صاحب, امتیاز گل صاحب اور متی اللہ جان صاحب, تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہم نے آج جاننے کی یہ کوشش کی کہ صحافی اپنی زندگی پہ کھیل کے آپ کے لیے خبر کیوں لاتے ہیں اور یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. اس پہ کنکلوژن کیا ہے وہ آپ نے خود ڈرا کرنا ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.